ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صریح کہا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، بلکہ اس سے آگے اللہ کے خلیل بھی تھے۔ لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں میں اور میری اولاد شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں ہمارے توحید میں، عقیدہ توحید میں خلل نہ آ جائے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھ کو بچائے رکھ اور میری اولاد کو بھی۔ کس چیز سے بچائے رکھ؟ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ معلوم ہوا کہ ایک مومن عقیدہ توحید کے اہتمام کے باوجود شرک سے ڈرتا رہتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں انسان کو معلوم نہ ہو اس میں واقع ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شرک اور توحید کے بارے میں تفصیل علم ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جب ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اجمالی اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادتین کا اقرار کیا، توحید کا کلمہ پڑھا، رسالت کی گواہی دی، اسلام میں آ گیا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں معلوم پڑ گیا۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ توحید واقعی کیا ہے؟ اس کو اگر تفصیل سے آدمی نہیں سیکھا زندگی بھر ایسے ہی رہتا ہے، اور بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو توحید پر سمجھتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کھڑکی سے، پچھلے دروازے سے شرک آ جاتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ تو شیطان انسان کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے، وہ ایک چیز جو منع ہے اس چیز کے بارے میں بھی تأویلات کر کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور انسان کے دل میں غلط باتیں ڈال کر اس سے وہی کرواتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس لیے اگر ہم کو تفصیلی علم اگر توحید اور شرک کے بارے میں نہ ہو، بہت ممکن ہے کہ ہم ایک چیز سے تو بچ جائیں لیکن دوسری چیز میں واقع ہو جائیں۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں علم حاصل کریں۔ مزید یہ کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں، وفات سے بالکل آخری وقت میں، وفات سے قبل آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہے تھے۔ وہ کیا دعا تھی؟ وہ بد دعا تھی، وہ لعنت تھی۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اس کو صحیح کر لیں، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان پر سجدہ کرتے تھے، یا اپنے اور قبلے کے درمیان قبروں کو لے لیتے تھے، ان کے احترام اور تعظیم کے طور پر اور توسل کے طور پر۔ معلوم ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی کہ کہیں میری امت قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو۔ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں جس چیز کی فکر تھی وہ قبر پرستی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے آج گاؤں گاؤں، شہر شہر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایمان کے نام پر اور اللہ والوں کی تعظیم کے نام پر قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ ان سے پوچھا جائے توحید ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ شرک غلط ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ پھر قبر پرستی یہ ایمان ہے، یہ دین ہے؟ کیوں؟ معلوم نہیں۔ وہ اس کو دین سمجھتے ہیں جبکہ وہ شرک ہے۔ قبروں پر قربانیاں، قبروں کے طواف، قبروں پہ سجدے، قبروں سے مانگنا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں یہ ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک انسان اگر توحید کا علم حاصل نہ کرے شرک میں واقع ہو سکتا ہے، یہ مانتے ہوئے بھی کہ شرک غلط ہے، وہ شرک میں ہو سکتا ہے، علم نہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں۔ ایسا ماننا کام نہیں دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے سے آپ پوچھئے توحید کیا ہے، وہ کہے گا ایک اللہ کو ماننا۔ مشرکین کتنے اللہ کو مانتے تھے؟ ایک اللہ کو مانتے تھے، پھر وہ مشرک کیسے ہوئے؟ اگر یہی توحید ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ جس کو توحید کے بارے میں صفائی کے ساتھ معلوم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔